آج مسلمانوں کے درمیان جھوٹ کا ایک رواج ہو گیا، جھوٹ بولنے کو فخر سمجھا جانے لگا، اور جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دے دے تو اپنا کمال سمجھنے لگے۔ بھائیو، یہ چیز آج ہم لوگوں کو دنیا کے اندر بہت ہی حقیر بنا رہی ہے، ہم لوگوں کے نگاہوں میں ذلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافقانہ علامتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ یہ علامت، جھوٹ کی علامت، بہت بدترین علامت تھی۔ اور پھر یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، جھوٹ کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری شکلوں کو لوگ جھوٹ میں شامل ہی نہیں سمجھتے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ اپنی زبان سے کوئی غلط بات ایسی کہنا جو خلاف واقعہ ہے وہ جھوٹ ہے۔ زید نہیں آیا، کسی نے کہہ دیا زید آیا، یہ خلاف واقعہ بات ہے، جھوٹ ہے، یہ تو ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو جھوٹی سرٹیفکیٹ بنا کر پیش کرنے کو بھی جھوٹ سمجھتے ہیں۔ آج یہ کاروبار بڑے پیمانے پر دنیا میں جاری ہے، جھوٹی سرٹیفکیٹ جاری کی جاتی ہے۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ جھوٹی، ڈاکٹر جھوٹ بول رہا ہے، میڈیکل ادارہ جھوٹ بول رہا ہے، اور کوئی امپلائی کسی ادارے کا، کسی کمپنی کا، سرکاری یا غیر سرکاری، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ چنانچہ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ بیمار نہیں ہوتے، اس کے باوجود چھٹی لینا چاہتے ہیں تو جھوٹی سرٹیفکیٹ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر لکھ کے دے دیتا ہے کہ یہ بیمار ہیں یا بیمار تھے، وہ جھوٹی سرٹیفکیٹ اپنے ادارے میں پیش کر کے چھٹی لے لیتے ہیں، تنخواہ پا لیتے ہیں۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بلا کسی عذر کے چھٹی لے لی تو اتنے دنوں کی تنخواہ نہیں ملے گی، 8 دن 15 دن۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ جھوٹی سرٹیفکیٹ بناتے اور وہ ادارے میں پیش کر دیتے۔ ادارہ والا وہ دیکھ کر سمجھتا ہے کہ ہاں یہ واقعی بیمار تھا اور اس لیے تنخواہ جاری کر دیتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، ادارے کو فریب دینے کے برابر ہے۔ اور جو ڈاکٹر یہ جھوٹی سرٹیفکیٹ بنا کے دیتا ہے وہ بھی گنہگار ہے، جو اس سے جھوٹی سرٹیفکیٹ لے رہا ہے وہ بھی جھوٹا ہے، اور پھر جن لوگوں کو دے کر وہاں سے یہ کچھ نفع کما رہا ہے تو یہ دھوکے بازی کے عنوان پر کمانے والی کمائی ہے، یہ بھی حرام و ناجائز۔ لیکن دیکھیے لوگوں کے اندر کتنا بڑا کاروبار ہے، باقاعدہ ڈاکٹر لوگ سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں۔ اسی طریقے پر ایک تو ایک مثال ہے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کی جاتی ہے۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ مدرسے سے سند دی جاتی ہے، ایک شہادت ہے۔ اسکول سے سرٹیفکیٹ جاری کی جاتی ہے، یہ سند ہے۔ حافظ بننے پر سند دی جاتی ہے، یہ ایک سند ہے، شہادت ہے۔ اس کے اندر بھی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ غیر عالم کو عالم بنا کر جھوٹی سرٹیفکیٹ جاری کر دی، یہ بھی جھوٹ۔ غیر حافظ کو حافظ کہہ کر سند دے دی، وہ بھی جھوٹ۔ اسی طریقے پر کسی اسکول نے یا کسی کالج نے، کسی یونیورسٹی نے ایسے آدمی کو جس نے پڑھا نہیں باقاعدہ لیکن پیسے لے کر رشوت کی بنیاد پر اس کو سرٹیفکیٹ جاری کر دی کہ یہ پڑھا ہوا ہے، یہاں سے یہاں تک پڑھا ہوا ہے اور فلاں ڈگری اس نے کامیابی کے ساتھ حاصل کرنی ہے، یہ بھی جھوٹ کے اندر داخل ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچ کے دیکھیں کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ان چیزوں کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات، اگر کوئی آدمی کسی کو ووٹ دینا چاہتا ہے تو ووٹ کے اندر بھی سچائی کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے اور
ملت کے لیے، ملک کے لیے نفع بخش کام کرنے والا ہے، واقعی آپ یہ سمجھ کر کسی کو ووٹ ڈالتے ہیں تو بالکل ٹھیک، لیکن آپ کو اچھی طرح معلوم ہے جس کو میں ووٹ ڈالنے جا رہا ہوں وہ بڑا مکار ہے، بڑا دھوکے باز ہے، رشوت خور ہے، حرام خور ہے، ملت کو ڈبونے والا ہے، ملک کو برباد کرنے والا ہے، لیکن اس نے آپ کو 1000 2000 روپے دے دیے اور آپ نے لے جا کر اسی کے نام پہ ووٹ ڈال دیا۔ یہ فریب ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ کی قسموں کے اندر یہ بھی داخل ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے۔ جھوٹ کو بھی ہم نے محدود کر کے رکھا ہے، اگرچہ بچتے اس سے بھی نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو تو جھوٹ میں داخل ہی نہیں مانتے۔ جس کو جھوٹ میں داخل مانتے ہیں بچتے تو اس سے بھی نہیں، اور جو چیزیں کہ جھوٹ میں داخل ہی نہیں سمجھی جاتی اس سے بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ چیزیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج جھوٹ کا بڑا کاروبار دنیا کے اندر جاری ہے، بڑے بڑے ادارے جھوٹ بول رہے ہیں، بہت بڑی بڑی سرٹیفکیٹیں جھوٹ کی بنیاد پر جاری کی جاتی ہیں اور جھوٹ کی بنیاد پہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ سب جھوٹ کے اندر داخل ہے۔ جو مسلمان لوگ اس قسم کی چیزوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں ان کے لیے حدیث یاد رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں، ان میں پہلی علامت اذا حدث کذب، جھوٹ بولنا، جب بولے تو جھوٹ بولے،